سیکنڈ ایئر کلاس از اے نظم نعت حفیظ طائب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبات، کیا حال ہے آپ سب کا؟ بیٹا آج کا یہ دن آپ کے لیے برکت و عافیت والا ہو. خوش رہیے، ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیے. اللہ ہر دکھ دور فرمائے اور بے انتہا خوشیاں دے، آمین. جی عزیز طلبات، ہم پڑھ رہے تھے نعت جسے شاعر ہیں حفیظ طائب. آج اسے باقی اشعار کی تشریح کریں گے. جی بیٹا شعر نمبر 4 ہے: صاحب خلق عظیم و صاحب لطف امین، صاحب حق صاحب شکل قمر، خیر البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عزیز طلبات، صاحب کہتے ہیں رکھنے والا مالک کو، خلق عظیم کہتے ہیں اعلیٰ اخلاق و کردار والے کو، لطف امین کا مطلب ہے عام مہربان، صاحب حق ہوتا ہے سچائی سے کام لینے والا، صاحب شکل قمر کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا تھا. عزیز طلبات دیکھیں، یہاں پہ شاعر جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کی خوبیاں بیان کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے. تمام لوگوں کے ساتھ ان کا ایک جیسا سلوک تھا، سب کے ساتھ آپ کا رویہ شفقت اور مہربانی والا ہوتا تھا، ہمیشہ سچائی کا ساتھ دینے والے تھے. شکل قمر جیسا معجزہ اور یہ اعلیٰ انسانی صفات آپ کو خیر البشر کا مرتبہ عطا کرتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بیٹا فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یعنی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق بلند درجے پر فائز ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ ہستی بیٹا ایک ابر بارہ کی طرح ہے، اور جو ہر جگہ کیا ہے یکساں رہتا ہے نا، یکساں ہی برستا ہے، اور زمین کا ہر ٹکڑا اس سے کیا ہوتا ہے سیراب ہو جاتا ہے نا. تو کہتے ہیں ہر ٹکڑا اس سے اپنی صلاحیت استعداد کے مطابق کیا ہوتا ہے فیض یاب ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار، آپ کی زندگی بھی ایسے ہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے 1000 ستانے کے باوجود کیا کیا؟ کبھی کلمہ حق کہنے سے گریز نہ کیا. قرآن جی نے اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں، یعنی نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، بلکہ یہ تو ایک وحی ہے جو اس کی طرف بھیجی جاتی ہے. دیکھو بیٹا شعر کے دوسرے میں سے حفیظ طائب نے شکل قمر کی تلمیح کے ذریعے، یہاں پہ تلمیح کا استعمال ہوا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کا ذکر کیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے. کہا جاتا ہے کہ ایک شام مشرکین خانہ کعبہ میں اکٹھے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر کہنے لگے کہ اگر آپ چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھاتے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمان لے آئیں. اس نو کی شرط پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور چاند کی طرف انگلی سے اشارہ فرمایا. دیکھنے والوں نے دیکھا کہ چاند کا ایک ٹکڑا پہاڑی کے ایک طرف دوسری طرف چلا گیا. پھر آنن فانن دونوں ٹکڑے آپس میں مل گئے، مگر مشرکین پھر بھی ایمان نہ لائے. عزیز طلبات اگلا شعر ہے شعر نمبر 5: کارزار دہر میں وجہ ظفر، وجہ سکون عرصہ محشر میں وجہ درگزر، خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم. عزیز طلبات کارزار دہر میں ہوتا ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کشمکش کا دنیا کے آزمائش کا ہم جس کو کہتے ہیں. وجہ ظفر ہوتا ہے فتح اور کامیابی کا وسیلہ ہونا ہے. وجہ سکون ہوتا ہے جس سے اطمینان کا باعث ہونا، جس کو بہت آپ کو سکون ملے. عرصہ محشر کا مطلب ہے وقت قیامت کا جو دن ہوگا. وجہ درگزر کرنا ہوتا ہے معافی کا وسیلہ پیدا ہونا. یہاں پہ عزیز طلبہ شاعر جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں انسانیت کی نجات کا ذریعہ بن کر آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو کیا کیا؟ حقیقی فلاح کا راستہ دکھایا اور امن و سلامتی کا پیغام دیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی بدولت یہ دنیا امن کا گہوارہ بن گئی. انسان جو اپنے حقیقی مقصد کو بھول چکا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خالق حقیقی کے در پر جھکا دیا اور دلوں کو کیا کیا؟ حقیقی سکون سے مالا مال فرما دیا. عزیز طلبات یہاں پہ دیکھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے کہ دیکھیں عرب کا معاشرہ پہلے کیسا تھا، پھر بعد میں کیسا بن گیا. یعنی آپ اگر کہا جائے کہ آپ سچ کی آمد ہی سے اس دنیا میں انسان اپنے حقیقی مقام سے واقف ہوا. شاعر بھی تو یہ کہہ رہے ہیں دنیا ہی میں نہیں آخرت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری کیا کریں گے؟ شفاعت فرمائیں گے، اور ہماری آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی دنیا آخرت میں ہماری نجات کا ذریعہ یا نجات کا وسیلہ ہے. جیسے کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. چاچا دیکھا جائے بیٹا تو دنیا کے آزمائش گاہ ہو یا قیامت کا سفر، ہر جگہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جو ہیں ہمارے کیا ہوں گی؟ ان کی ذات پاک ہی ہمارے لیے وسیلہ رحمت ثابت ہوں گی. شعر نمبر 6 بیٹا کہ رونما کب ہوگا راہ زیست پر منزل کا چاند، ختم کب ہوگا اندھیروں کا سفر، خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم. رونما ہونا بیٹا ہوتا ہے دکھائی دینا،
راہ زیست ہوتا ہے، زیست کا مطلب ہے نا زندگی، تو راہ کا مطلب راستہ، تو زندگی کا راستہ، زندگی کی راہ ہم جس کو کہہ سکتے ہیں۔ دیکھیے بیٹا یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں، ملت اسلامیہ پر جو آج زوال پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور سوال کرتے ہیں کہ ملت اندھیروں کے سفر سے کب رہائی حاصل کریں کہ اب پوری دنیا پہ جو آپ ایک کہہ رہے ہیں کہ ایک طرح کی جہالت آپ کہہ سکتے ہیں، یا پوری دنیا پر ایک جو مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک روا رکھا جا رہا ہے یہ کب ختم ہوگا، اور اسے زندگی کی راہ پر پھر سے عروج کب حاصل ہوگا۔ امت کی شب کے طریق پردے کہتے ہیں کب پردے سے چاند کب نمودار ہوگا۔ کل تک کیسر و کسرا کی قومتیں جس امت کے زیر نگین تھی آج وہ دوسروں کی دستے نگر بن چکی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم سے یہ بھولی بھٹکی قوم پھر سے اپنی کیا کہتے ہیں منزل پا سکتی ہے۔ یہاں پہ شاعر بیٹا کیا کہہ رہے ہیں کہ جو ہم مسلمان اگر امت مسلمہ اکٹھے ہو کر متحد ہو کر پھر سے ایک ہو جائیں اور سنت نبوی اور قرآن اور سنت کے مطابق اپنی زندگیوں کو لے کر چلیں تو پھر سے ہم ایک قوم بن کر پوری دنیا میں کیا کر سکتے ہیں، غلبہ حاصل کر سکتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے کیا ہے، بہترین نمونہ ہے، اور اگر اس نمونے پر کیا کیا جائے، عمل کیا جائے تو پھر منزل کا حصول بیٹا کیا ہو جاتا ہے، یقینی ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے بیٹا ملت اسلامیہ جو آج کل ساری دنیا پر حکومت کرنے والی تھی آج خود کیا بن گئی ہے، محکوم بن گئی ہے نا۔ شاعر کا عقیدہ بھی یہ کہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص توجہ ہی سے محمد کے باغ میں پھول کھلی باغ میں کھوئی ہوئی بہار واپس آ سکتی ہے اور ملت کا زوال عروج میں بدل سکتا ہے۔ فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آ لگا ہے۔ یہاں پہ دیکھیں شعر میں بھی شاید کیا کر رہا ہے، آرزو کر رہا ہے نا، خواہش کر رہا ہے، تمنا کر رہا ہے کہ اب یہاں پہ دیکھا جائے تو اگر ہم مسلمان جو ہیں پھر سے وہ عروج اور وہ مرتبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور ہمیں کیا کرنا پڑے گا، ہمیں وصفہ حسنہ پر عمل کرنا پڑے گا، قرآن و سنت کے مطابق زندگی کو گزارنا پڑے گا۔ شعر نمبر 7 بیٹا، کب ملے گا ملت بیضا کو پھر عروج کمال، کب شب حالات کی ہوگی سحر، خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی عزیز طلباء، شب کہتے ہیں رات کو، سحر کہتے ہیں صبح کو، اوج کمال بیٹا ہوتا ہے ترقی کی انتہا یا عروج پہ ہونا، انتہائی اونچائی بلندی پہ ہونا۔ ملت بیضا کا مطلب ہوتا ہے روشن ملت، ٹھیک ہے، اور یہاں روشن اس سے مراد کیا ہے، جی مسلمان قوم۔ عزیز طلباء، اس شعر میں شاعر نے ملت اسلامیہ کے دوبارہ عروج کی درخواست نبی کے صلی کے حضور پیش کی ہے۔ اب وہ سوال کر رہے ہیں کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاک، اس ملت کو دوبارہ بلندی کب نصیب ہوگی، اس کا مقدر کب جاگے گا، اس کی قسمت کب کھلے گی، اس کی تاریخ جو رات ہے کب روشن تاریخ رات جو ہے روشن صبح میں تبدیل ہوگی۔ یہاں پہ شاعر نے کون سا لہجہ استعمال کیا ہے عزیز طلباء، جی استفہامیہ لہجہ استعمال کیا ہے۔ مسلمانوں کو دنیا بھر میں جو عروج حاصل تھا وہ اس لیے بھی تھا کہ وہ قرآن و سنت نبی پر کیا کرتے تھے بیٹا، عمل کرتے تھے۔ جب سے انہوں نے ان کی پیروی یعنی ان کی پیروی ترک کر دی ہے زوال کا شکار ہو گئے ہیں۔ اب شاعر کیا ہے، فریاد کے لہجے میں یہی آرزو کرتا ہے کہ اسے ملت کا یہ اجڑا ہوا باغ پھر سے کیا چاہیے، شاداب چاہیے، آباد چاہیے، ہرا بھرا چاہیے۔ ملت بیضا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں کہ پھر عروج کمال پر پہنچ جائے گی اگر وہ ایسا کرے تو۔ اب یہاں پہ بیٹا شب اور سحر کی مناسبت سے صنعت تضاد کا استعمال ہوا ہے۔ شعر نمبر 8 بیٹا، در پہ پہنچے کس طرح وہ بے نوا بے بالوں پر، ایک نظر طائب کے حال زار پر خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم۔ در کا مطلب کیا ہوتا ہے، جی دروازہ، بے نوا کا مطلب بے سہارا نظر کرنا ہوتا ہے، جی توجہ کرنا۔ حال زار کا مطلب حالت خراب ہو جانا، بے بالوں پر یعنی محتاج ہونا، جیسے آپ کہہ سکتے ہیں بے یار و مددگار ہونا۔ عزیز طلباء، اس شعر میں شاعر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی حاضری سے مشرف ہونے کی دعا کرتا ہے، اور یہاں پہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ جو ہے عشاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے بڑی خوشخبری روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔ ان میں سے مدینہ جانے کی اتنی تڑپ ہوتی ہے کہ جب کوئی مدینہ منورہ کا نام بھی لے تو ان کی آنکھوں میں آنسوں کی جھڑی رواں ہو جاتی ہے۔ وہ تمام عمر کیا کرتے ہیں، مدینہ منورہ کی گلیوں میں گزارنا چاہتے ہیں اور اس مٹی کو چومنا چاہتے ہیں جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نقش قدم ثبت ہیں۔ حفیظ نائب بیٹا ایک سچے عاشق رسول ہیں، چاہے وہ بھی دوسرے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح مدینہ منورہ جانے کے لیے بے تاب ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگرچہ میں غریب اور بے سر و سامان ہوں، میرے پاس اب سب کے حضور پہنچے گا بظاہر کوئی ذریعہ نہیں،
لیکن آپ ایک لمحے کے لیے میرے حال پر نظر کرم فرمائیں تو میری یہ بسی اور بے سر و سامانی دور ہو جائے گی. مجھے آپ کے در پہ بلانے کا انتظار رہے گا، کیونکہ میرا عقیدہ ہے کہ جسے آپ بلاتے ہیں وہی آپ کے حضور آ جاتا ہے. جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. جی عزیز طلباء، دیکھیے الحمدللہ آج ہماری یہ نظم جو ہے یہ مکمل ہو گئی ہے. نعت جن کے شاعر تھے حفیظ طائب. بیٹا آج کی جو ہم نے نعت مکمل کی ہے، اگر آپ دیکھیں تو اس میں ایک سبق جو ہمیں پورے اس میں سے ہمیں ملا ہے نظم میں سے، ایک کیا ہے بیٹا کہ امت مسلمہ کو کس چیز کی ضرورت ہے. امت مسلمہ کو اس چیز کی ضرورت ہے کہ وہ عروج، وہ جو پہلے عروج پہ تھے وہ زوال میں کیوں آ گئے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا چھوڑ دیا ہے، سنت نبوی پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے. تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم پھر سے یکجا اکٹھے ہو کر، وہ دیکھیں جس کا فیض تمام لوگوں پر ایک جیسا ہے، تو کیا ہم جو ہے اپنی زندگی، ہم مسلمان اپنی زندگی کو قرآن اور سنت کے مطابق نہیں گزار سکتے؟ اس پہ سوچیں، اپنا ہر قدم سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع کر لیں، تو ہی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے.